حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن اپنے لشکر کا جائزہ لیتے ہوئے پرندوں کی جانب نکلے. کیسی شان و شوکت تھی، جنوں پر بھی حکومت، انسانوں پر بھی حکومت، پرندوں پر بھی حکومت. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، تو آپ نے پرندوں کا جائزہ لیا. فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، فرمایا میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا. اور پھر فرمایا أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، وہ واقعی غائب ہو گیا ہے. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اس کو سخت عذاب دوں گا. او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا اس کو میں ذبح کر دوں گا. او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا وہ میری جانب میرے پاس اپنے بے قصور ہونے کی کوئی واضح دلیل لائے. تین باتیں کی، یا تو سخت عذاب دوں گا، یا ذبح کر دوں گا، یا پھر اپنی صفائی میں کوئی مضبوط دلیل لائے. حضرت سلیمان علیہ السلام بیت اللہ کی حاضری کے بعد واپس آ رہے تھے اور صنعاء کے مقام پہ جو یمن کا شہر ہے وہاں آپ نے پڑاؤ کیا اور وہاں آپ نے جانوروں کا جائزہ لیا اور وہاں ہدہد کو نہ دیکھا. مفسرین فرماتے ہیں جب پانی کی ضرورت ہوتی تو ہدہد کو حاضر کیا جاتا اور یہ ہدہد جو تھا وہ پھر بتاتا کہ کس جگہ پانی ہے. یہ جانوروں کے اندر انجینئر ہے. اللہ نے اس کو بڑی طاقت دی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فرمایا نا کہ یہ بڑی قوتوں سے مالا مال کیا گیا ہے، اس کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے، تو کسی نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ چھوٹے بچے جب دھاگا لگا کے جال لگا کے جو ہے وہ پھاہی لگاتے ہیں تو یہ ہدہد پھنس جاتا ہے. جس کو زمین کی تہ میں پانی نظر آ جاتا ہے اس کو وہ جال نظر نہیں آتا. تو حضرت ابو ہریرہ بولے تقدیر کا جال نظر نہیں آتا. تو تقدیر کا جال بڑا ڈاڈا ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آتا. یہ آپ نے ایک جانور دیکھا ہوگا کن کھجورا، اس کے 100 پاؤں ہوتے ہیں، 100 پاؤں. اور یہ جو سانپ ہوتا ہے اس کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے. یہ اپنے جسم کو بل دے کے آگے بڑھتا ہے. اور کن کھجورا اس کے 100 پیر ہوتے ہیں. اور سانپ کی مرغوب غذا ہے کن کھجورا. اور جب اس کو یہ نظر آئے تو یہ دوڑتا ہے اور سانپ پیچھے دوڑ کے اس کو شکار کر لیتا ہے. تو کسی نے کن کھجورے سے پوچھا کہ تیرے 100 پیر ہیں اور سانپ کا ایک بھی نہیں ہے اور پھر بھی تو پکڑا جاتا ہے. اس نے کہا تقدیر کے آگے پاؤں نہیں چلتے. تو کہا کہ وہ دھاگا تقدیر کا ہے، وہ ہدہد کو نظر نہیں آتا اور وہ بچے اسے پکڑ لیتے ہیں. تو ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری پرندہ تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے محبت کرتے تھے. یہ بھی اللہ کے نبی سے پیار کرتا تھا. بلکہ صاحب روح البیان نے ہدہد کے عنوان سے بڑی باتیں لکھی ہیں، کچھ لطیفے بھی ذکر کیے ہیں. کہتے ہیں ایک دن یہ ہدہد چونکہ لاڈلا پرندہ تھا حضرت سلیمان کا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہنے لگا کہ میں آپ کے لشکر کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا اتنا بڑا لشکر ہے اور تو میرے لشکر کی دعوت کرے گا؟ کہا جناب دعوت قبول کیجیے. تو کہا ٹھیک ہے، آج دوپہر کو میں آپ کے لشکر کی دعوت کروں گا. جب دوپہر کا وقت آیا تو دریا کنارے لشکر نے پڑاؤ کیا ہوا تھا. تو ہدہد کبھی دائیں کبھی بائیں اڑانے بھر رہا ہے. تو کہا میاں وقت ہو گیا ہے، اب لاؤ نا کھانا، تم نے آج ہماری دعوت کی ہے. کہا جی اسی کا انتظام کر رہا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے فضا میں ایک چڑیا شکار کی اور اس کو فضا میں توڑ کر کے پانی میں پھینک دیا اور لشکر کو آواز دی جس کے ہاتھ میں بوٹی آتی ہے بوٹی لے لے، باقی شوربہ پی لے. تو اس پرندے سے چونکہ بڑا پیار تھا، جب اس کو نہ دیکھا تو غصے میں آ گئے. کہا ما لی لا اری الہدہد، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، کیا وہ واقعی غائب ہے؟ اچھا میں اس کو ذبح کر دوں گا یا سخت سزا دوں گا یا پھر وہ مجھے اپنی بے گناہی کی دلیل پیش کرے. اب ہدہد کہاں چلا گیا؟ حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام استراحت کرنے لگے تو وہ اڑ کے قریب ایک باغ میں چلا گیا. وہاں ایک اور اس کا ہم جنس ہدہد بیٹھا ہوا تھا. اس نے پوچھا کدھر سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اپنے نبی کے ساتھ گیا تھا، اپنے شہنشاہ کے ساتھ گیا تھا اور ان کی حکومت جنوں پر بھی ہے، انسانوں پر بھی ہے، پرندوں پر بھی ہے. تو اس نے کہا کہ میری جو بادشاہ ہے میرے ملک وہ عورت ہے اور اس کا ایک تخت بہت بڑا، آؤ میں تمہیں دکھاؤں. تو وہ ہدہد کو ساتھ لے گیا اور اتنے میں دیر ہو گئی. حضرت سلیمان غصے میں آگے کہا کدھر ہے، لاؤ اسے حاضر کرو. آپ کا جو درباری شہباز تھا وہ اڑا فضا میں بلند ہوا تو ہدہد آتا دکھائی دیا. تو اس نے اس کے اوپر جھپٹ کے حملہ کرنا چاہا تو ہدہد نے کہا تجھے واسطہ دیتا ہوں اس رب کا جس نے تجھے میرے پہ طاقت دی ہے، مجھے اپنا معاملہ حضرت سلیمان کے پاس جا کے پیش کر دینا. کہا انہوں نے کہا ہے کہ تجھے قتل کر دوں گا، ذبح کر دوں گا یا تجھے سخت سزا دوں گا، اب تو بچ نہیں پائے گا. تو ہدہد نے کہا کہ انہوں نے کوئی استثناء بھی کیا تھا؟ کہا ہاں انہوں نے کہا تھا یا کوئی مضبوط خبر لائے، اپنا معقول عذر پیش کرے. کہا پھر خیر ہے. اب ہدہد حضرت سلیمان کے پاس آیا اور مفسرین کہتے ہیں اس نے اپنے پر جھکا لیے
اور در بھی جھکا لی، اور حضرت سلیمان کے سامنے عرض کی کہ اس رب سے ڈریے جس کے حضور آپ رب قیامت کے دن پیش ہوں گے۔ بس یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ حضرت سلیمان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تو میں بتاؤ کدھر گئے تھے؟ تو ہدہد نے کیا جواب دیا، سنو قرآن کیا کہتا ہے، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تو پس وہ تھوڑی ہی دیر ٹھہرا تھا کہ وہ حاضر ہو گیا، اور حاضر ہو کے اس نے کہا، فقال، اس نے کہا، احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین، اس نے کہا کہ حضور میں ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں جس پر شاید آپ مطلع نہ تھے، اور میں آپ کے پاس ملک سبا کی ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ آپ نے اس چیز کا مشاہدہ نہیں کیا جس کا میں مشاہدہ کر کے آیا ہوں، تو میں ایک یقینی خبر آپ کو جو چشم دید ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان نے کہا بتاؤ، کہا انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، اس نے کہا میں ایک ایسی خاتون کو دیکھا ہے جو بادشاہت کے تخت پہ براجمان ہے، میں نے ایک ایسی عورت دیکھی ہے وہاں جو ان پر حکومت کرتی ہے اور اقتدار کی مسند پہ بیٹھی ہے، اور اسے ملکیت و اقتدار میں ہر چیز بخشی گئی ہے، اور اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے۔ یہ شہرہ آفات تخت تھا جو ملکہ بلقیس کے پاس تھا، اور یہ 40 ہاتھ چوڑا تھا، 80 ہاتھ لمبا تھا۔ شرعی ہاتھ جب کہا جاتا ہے تو وہ کونی تک ہوتا ہے، تو گویا دوسرے لفظوں میں 1.5 فٹ کا ایک ہاتھ لگائیں تو یہ 60 ہاتھ چوڑا تھا، اور 120 ہاتھ جو ہے وہ لمبا تھا۔ سونے چاندی اور قیمتی دھاتوں کا بنا تھا، اور 7 منزلیں تھیں اس کی، اور قیمتی موتی اس کے اوپر لگے تھے، اور جب وہ اپنا دربار لگاتی تو اس تخت کے اوپر بیٹھتی، اور اس کے 12,000 سردار تھے قوم کے جن کے تحت فوجیں تھیں، اور ایک مضبوط نظم و نسق تھا، ہر شے، فوجیں، آلات حرب و ضرب، بہت کچھ دیا گیا تھا۔ تو اس بات کی کہانی سنائی، اور آگے فرمایا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے دیکھا ہے وہ اور اس کی قوم اللہ کے علاوہ سورج کو پوجتی ہے، اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کرتی ہے۔ وزین لهم الشیطان اعمالهم، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں۔ فصدهم عن السبیل، اور شیطان نے ان کو راہ حق سے، راہ توحید سے روک دیا ہے۔ فهم لا يهتدون، اور وہ ہدایت نہیں پا رہے۔ اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون۔ اللہ اکبر، اس لیے روکے گئے ہیں کہ وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز نہ ہوں، جو آسمانوں اور زمینوں میں پوشیدہ حقائق اور موجودات کو باہر نکالتا ہے، یعنی ظاہر کرتا ہے، اور وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، وہ سب کو جانتا ہے، اس کی نظر میں کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عظیم تخت اقتدار کا مالک ہے۔ ملکہ بلقیس کا تخت کیا ہے؟ تخت تو میرے رب کا ہے، عرش تو اس کا ہے۔ تو اس نے یہ بات کہی۔ حضرت سلیمان نے ہدہد سے کہا قالا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، کہا کہ ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ قالا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، تو سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اذهب بکتابی ھذا فالق الیہم ثم تولى عنہم فانظر ماذا یرجعون، آپ نے خط لکھا اور ہدہد کو دیا، کہا اس کو لے جاؤ اور یہ خط ان کی طرف ڈال دو، اور اس کے بعد ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، پھر دیکھ کہ وہ کس بات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس خط کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحریر کی، ہدہد کے سپرد کیا۔ 1 مہینے کی مسافت پر تھا یہ ملک سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملک شام سے، 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا تھا، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا تھا۔ کہا یہ خط لے جاؤ میرا، اور ملک سبا میں جاؤ اور ملکہ بلقیس کو دے آؤ، اور پھر دیکھو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ہدہد نے خط پکڑا، بادشاہ تخت پہ بیٹھی تھی، اس نے جا کے خط پھینک دیا۔ جب ملکہ نے خط پکڑا اور اس کو کھولا اور پڑھا، نبی کی جلالت تھی، چونکہ صرف بادشاہ نہیں تھے، نبی بھی تھے، تو کہتے اس کا وجود کانپنے لگا، اور اس نے اپنی قوم کے سرداروں کو کہا کہ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اے میری قوم کے سرداروں، میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ یہ لفظ ہی اس کے لیے بہتری کی ضمانت بن گیا۔
کہ اس نے نبی کے خط کو عزت والا خط کہا. بعد میں جو ہوا اور پھر وہ متی ہوئی اور اللہ نے اس کے لیے بہتریوں کے دروازے کھولے، وہ اس کی اس تکریم کی وجہ سے. خسرو پرویز کی جانب میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا تو اس نے ٹکڑے کر دیے تھے. تو آقا کریم علیہ السلام نے جب سنا تو فرمایا اللہ اس کی سلطنت کے ٹکڑے کرے گا، اور ایسے ہوا. تو پرویز نے حضور کا خط پھاڑا تھا تو ذلیل و رسوا ہو گیا، اور اس نے اللہ کے پیغمبر کے خط کو سینے سے لگایا اور کہا یہ عزت والا خط ہے جو میری جانب ڈالا گیا ہے. انہو من سلیمان، بے شک یہ حضرت سلیمان کی طرف سے ہے. وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، اور بے شک اس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو رحمان اور رحیم ہے. تو یہ خط سلیمان علیہ السلام کی جانب سے لکھا گیا تھا، اور وہاں اس زمانے میں خط لکھنے والا اپنا نام پہلے لکھتا تھا، پھر مضمون خط کا لکھتا تھا. خط کا مضمون یہ تھا تم مجھ پر سربلندی نہ چاہو، مجھ سے بڑا بننے کی کوشش نہ کرنا، سربلندی نہ چاہو، اور فرما بردار ہو کہ میرے پاس حاضر ہو جاؤ. بس دو لفظ تھے، حضرت سلیمان کی مہر تھی، اور یہ خط ہدہد نے جا کے ملکہ بلقیس کو دیا. اس کا وجود کانپنے لگا، پھر وہ سنبھلی اور اپنے سرداروں سے کہنے لگی قالت یا ایھا الملؤ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون. اے میرے درباریوں، تم مجھے بتاؤ اس معاملے میں کیا تمہارا مشورہ ہے، چونکہ میں کسی بھی معاملے میں قطعی فیصلہ کرنے سے قبل تمہیں حاضر کرتی ہوں اور تم سے مشورہ لیتی ہوں. مشورے کے بغیر میں نے آج تک کبھی قدم نہیں اٹھایا، اور یہ میرا معمول ہے. اب یہ خط آیا ہے، اس کا یہ مضمون ہے جو میں تمہیں سنایا ہے. اب تم بتاؤ کہ اب کیا کیا جائے.